الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عظمت آل محمد تھی باوازی بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. بے شمار. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى وزیرہ وخلیفتہ وابن امرہ علی امیر المؤمنین. الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الجلیلہ السیدۃ النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ الشہیدہ المجروحہ التي قالت سبت علی مصائب لو انها سبت علی الایام سرنا لیا. جڑی بابے دی وفات تو بعد ان رویا مدینے دیاں دیواراں ہلوننا. آخری وقت ماہ حسنین دی آخری ویلہ فرمے دی بیٹھی ہے یا علی
میرا کفن دفن آپ کریں غسل آپ لیں یا علی منت لاویں رات دے پردیاں چ دفن کریں یا علی میرا جنازہ آپ پڑھیں میرے جنازے چوں نیا ملنا جنہاں دے دربار چوں خالی والائیاں یا علی میری قبر دا نشان نہ بناویں مینوں بابے دی امت تو بہوں ڈر لگدا ہے اللہ جانے زخمی آئی اتنا زخمی آئی سن دے راندے آؤ جو سجے ہتھ نال تسبیح آئی جداں دروازہ جلدا ہویا آیا اس پاسے تے پسلیاں ترٹ گئیاں ہیں نا ایک عالم دین پڑھتے پایا ہے نا او آدن جداں پسلیاں ترٹ ونجن وقت انسان آرام دے نال آسانی نال سانس بھی نہیں گھن سکدا جتنا نہیں زندہ رہی ہے محمد دی جڑا ساکنے آپ پاسا رکھ منے وعلى الحسن المسموم والحسين الغريب أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد زندہ باد زندہ باد یا علی اللہ کریم اللہ تواڑے آنسو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اس ذکر دا صدقہ جتنے قدم چل کے آئے ہوئے اور اس فرش عزاتے جتنی دیر باسو اللہ اپنی عبادت شمار فرمائے قدم قدم تے کریم اللہ تواڑے گناہ معاف فرمائے بہت ہی عظیم ذکر ہے اور اس ذکر دی بنیاد رکھن والے جی میں کہ سن دے پایا وے مظلوم کربلا دی وہ بہن اس دی بنیاد رکھ گئی ہے جیڑی کربلا تو شام تک میں مصائب نہ پڑھنا چاہتا لیکن دسنا چاہتا کہ اس دی عظمت اتنا ہے جدہ رہائی ملی اس وقت منگیا کچھ بھی نس منگیا ہکا شیس ادی سجاد یزید نو آکھ رہائی دیندہ ہے صرف شام وچ چاہندیے ہاں میں کربلا تو شام تک ہر بازار دربار گئیاں میں اپنے بھرا کو رو نہیں سکی میں چاہندیے ہاں کہ شام وچ عزاداری دی بنیاد رکھ ونجاں اور بنیاد ایسی رکھی کہ وقت اج تک دشمن جتنا بھی کوششاں کردہ پیا ہے انہاں دیاں کوششاں ناکام ہیں لیکن اس تے بہت بڑا خرچ ہویا ہے اس جناب عالیہ سین تو بعد سید الساجدین جتنا زندگی زندہ رہنا ساری زندگی عزاداری مظلوم کربلا کی تھی اور تاریخ دے وچ معصومین دے وچوں کوئی بھی امام دی اولاد اپنے بابے دی عزاداری کسے بھی معصوم دی اولاد نے نہیں کی تھی جس طرح سید الساجدین نے کی تھی یعنی زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ پانی سامنے آیا ہے تاں مظلوم رنا ہے کھانا سامنے آویا تاں رو پویا جوان دے اتے دید پے ہویا
تاں اکھاں وس پومنا بازار ونجنا بازار دی بھیڑ دیکھ کے رو پومنا جانور جو ذبح دے کریں دے دیکھے نا کسائیک دے اتے جو دید ونیا تاں رو پومنا صحابی مولا دا ادھے مولا کافی عرصہ کافی سال گزر گئے کربلا دے واقعے نوں تسا ہر وقت جو رون دے ہو ہر وقت توہاڑا معمول مظلوم کربلا تے گریہ کرنا تے صبر امام نے جواب ہے دیتا انصاف نہیں کیتا یعقوب دا ایک یوسف نکھڑے آئی اور یعقوب نبی کو پتہ بھی ہے علم بھی ہے میرے سامنے میرا بھیرا کشتا رہ گیا ہے میرے بابے دے آوان و انصار کشتے رہ گئے اصحاب کشتے رہ گئے مہمان کشتے رہ گئے میں کی میں بھولو ونیا تو اس دی بنیاد اسی طریقے نال باقی اہل بیت نے بھی اس نو زندہ رکھے ہے پھر اسی طریقے نال اس ملک پاکستان بنن تو لے کے اج تک کیونکہ کل تاسیس پاکستان دا دن ہے ایک جملہ اس واسطے بھی آکھنا چاہنا اور حق بھی بندا ہے اس ملک دی بنیاد رکھن والے بناون والے تشیع ہیں قائد اعظم محمد علی جناح جس کا پہلا مذہب اسماعیلی ہے لیکن بعد شیعہ ہو گئے انہاں دا نکاح بھی شیعہ پڑھا گیا جنازہ بھی شیعہ پڑھا گیا ملک پاکستان بناون والا شیعہ آج غیر شیعہ مسلک دے افراد آدن کے ملک پاکستان تو شیعہ کو گڑھیا ونے انہاں تے پابندیاں لائیاں ونجن اساں ملک بنائیں اپنا راہ دے اپنے ملک چ پائیں اگر کہیں کو تکلیف ہے پھر شیعہ دے بڑے ہوئے ملک کو چھوڑ کے بے ملک چلا ونجن یا علی 1948 پہلی اشتہار بازی 1947 پاکستان بڑھیا ایک سال بعد اشتہاری طریقے نال کافر کافر شیعہ دا نعرہ 1948 لایا گیا اور 1952 دہشت گردی پھر اسی طریقے نال 1962 200 بندہ ٹھیڑی دے وچ سندھ دا علاقہ ہے اس وقت کوہاڑیاں دے نال 200 مومنین شہید ہوئے یہ سلسلہ 1971 اسی طریقے نال مختلف طریقے نال دباون دی کوشش کی گئی ہے شیعہ کو اور پھر 1977 تو 88 تک ایک خاص حکومت آئی ایک جنرل انتخاب کیتا گیا جڑا نہ اسلامی نظام گھن کے آونا چاہندا جڑا کہ نعرہ اسلامی نظام دا آئی نظام مصطفیٰ گھن آونا چاہندا آئی لیکن اصل تشیع کو دباونا آئی اور اسے زمانے سپاہ صحابہ دی بنیاد رکھی گئی یہ سارے ظلم تشیع تھی دے رہے پھر اسی طریقے نال 1990 تو گن کے 2002 تک دہشت گردی پورے عروج تھے جڑے لوگ ہیں وہ انہوں کو یاد ہے 2002 تو گن کے پھر خاص افراد دے اتے ٹارگٹ کلنگ شروع تھی گئی 2012 تک مختلف افراد اور مساجد دھماکے شروع ہوئے تاکہ مجالس عزاداریاں بند ہو ونجن سارے مجالس جلوس دے وچ دھماکے ہوئے اسی طریقے نال یہ سلسلہ 2012 تو اج تک پھر کوئٹہ دے اتے پارا چنار دے اتے بھی اسے زمانے 2002 تو لائے کے 2012 تک اور اج تک بھی پارا چنار دے شیعہ دے اتے ظلم اور کوئٹہ دے شیعہ دے اتے ظلم تو ہاڑے سامنے کہ ہر سال ہر 2 سال بعد ایسا واقعہ حادثہ پیش آندا ہے پھر اسے دوران آخری سالاں دے وچ زائرین جڑے دانے ہیں انہاں نو بساں تو لہا کے شہید کیتا گیا تو ایک قربانیاں دیتیاں گئیاں یہ عزاداری باقی رہے ونجے تشیع باقی رہے ونجے اگر آج تشیع باقی ہے
تو صرف اسے عزاداری دی وجہ تو امام خمینی ایران دے انقلاب نو فرمیندن کہ اساں اگر محرم و سفر نہ ہوندا تا اسلامی انقلاب نہ آ سکدا۔ اگر انقلاب اسلامی ایران آیا ہے تو محرم و سفر دیاں برکات ہیں، عزاداری دے ذریعے اسانو یہ ملک عطا ہویا، تو اس تے بہت بڑا خرچ ہویا ہے جس کی بنیاد پھر اج تک دشمن اس نو دباون کیتے۔ اج بھی 2 سال 3 سال پہلے تو مجالس واسطے اجازت کی دی ونجے، محدود کیتا ونجے مجالس جلوس عزا امام بارگاہ محدود کر دیو۔ بالآخر دشمن خوف زدہ ہے، ایک ایسی طاقت ہے جیڑیاں اسرائیل اور امریکہ دیاں ایجنسیاں انہاں تجزیہ کیتا تشیع چو اگر عزاداری مرجیت اے اگر انہاں تو کھس گی دی ونجے تشیع بالکل خالی ہوئے۔ دشمن چاہدہ ہے کہ عزاداری دبا دیتے، عزاداری باعث بڑی ہے مختلف زمانیاں دے وچ تشیع دی ترویج دا ذریعہ بنے ہے جس تو دشمن خائف ہے۔ کیوں روکیا ویندا ہے ساڑی مجالس وچ نہ ہو؟ ساڑا کوئی بھی پڑھن والا عالم خطیب کدیں بھی کہیں دی دل آزاری نہیں کریندا۔ اہل سنت ساڑے بھرا ہیں، بلکہ آیت اللہ سید سستانی فرمیندن تساں بھرا نہ آکھو بلکہ آکھوس اہل سنت ساڑی جان ہیں، کیونکہ ساڑے اہل اللہم صلی علی جیڑا بھی محبت اہل بیت رکھ جائے وہ ساڑا بھائی ہے، کیونکہ وہ ساڑے مجالس بھی شرکت کریندا ہے، ساڑے عزاداری نے جلوساں دی حفاظت کریندا ہے۔ اج بھی سبیل لائی گئی ہے اسے نور والے دے وچ اور پورے ملک دے وچ جڑے اہل سنت ہیں، اہل بیت دی محبت رکھے ہیں، محبت حسین انہاں دے دلاں دے وچ وہ سبیل کریں دیں، وہ نیازاں کریں دیں، وہ ساڑے مجالس سے چاندیں۔ اساں کیوں اکھائیں وہ ساڑے دشمن ہیں؟ وہ ساڑے بھائی ہیں اور ساڑی جان ہیں، ساڑا مرج وقت آکھ رہے ہے۔ پھر تیسری طاقت ہے جیڑی خائف ہے اس تو کہ تشیع دیاں اے مجالس عزاداری اس کی وجہ تو تشیع ترویج اور مضبوط ہو رہی ہے۔ دشمن اس کال نو سمجھ گیا ہے اور تشیع نو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑا درجہ جو ہے اس کا آیا اس تے اتے سوچے ہی بھائی کہ کم معمولی جی ہیں، معصوم فرما رہے ہیں، رووے رومن دی شکل بناوے جنت واجب ہوئیں دیئے، کم تا معمولی جی ہیں رومنا جنت واجب ہوئیں دیئے۔ پھر اسے مجالس نو برپا کرن واسطے معصومین دیاں اتنا احادیث اور روایات اور سیرت موجود ہے۔ خود امام وقت مٹی تے باندھے ہیں، فرش عزا تے باندھے ہیں اور پڑھن والا ممبر تے باندھا ہے۔ تو یہ اس دی عظمت ہے، مجلس حسین دی اتنی عظمت ہے، جس مقام تے تو بیٹھا ہے نا یہ او مقام ہے جتا امام وقت باندھا ہے۔ اور آج بھی صباحن و مسان، صبح بھی اور شام بھی تیرا 12واں آقا روندہ ہے۔ روندہ ہے تو کس نو روندہ ہے؟ اپنی جد نو روندہ ہے۔ 1300 سال جو گزر گئے، 1200 کچھ سال ہو گئے، میرا امام آج بھی روندہ ہے۔ تو پھر یعنی صبح اور شام دی عزاداری اپنے جد دی جڑ کریندا ہے، تو یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ انہوں بہترین طریقے دے نال انداز نال آپس وچ ملن تے بہ کے محبت نال پیار نال نیاز دے وچ بھی مجالس دے وچ بھی جتھا جتھا ہوندی پئی جتھا بھی ہوندی پئی انہاں نال تعاون بھی کرو، مجالس وچ بھی شریک ہوو۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے تہاڈے کول، اور یہی ذریعہ ہے پیام حسینی پہنچاون دا۔ اس ذریعے نال
تہاڑے تک پیغام پہنچتا ہے، اور یہی ایام ہیں جنہاں دے وچ اہل سنت ساڑے بھائی مجالس سے چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ساڑی باقی عبادات نماز جمعہ ہو گئی، نماز ہو گئی، باقی عبادات انہاں دی اپنے مساجد ہیں، اپنے انہاں دے پروگرام ہوندے، لیکن مجلس مظلوم کربلا ایک ایسی مجلس ہے جس یہ موقع ملتا ہے دوسرے احباب بھی تشریف گرنا دے تو ساڑا پیام اسے دے ذریعے پہنچتا ہے انہاں تک۔ تو یہ فریضہ سمجھتے ہوئے اس دے وچ جتنا حد تک کوشش تھی سکتی ہے، کیونکہ اس دے وچ چھوٹے تو چھوٹا کیتا گیا عمل بھی اس کا اجر اتنا ہے کہ قیامت والے دن معلوم تھی سی۔ معصوم فرمیندن ہر اک قیامت والے دن روشی، لیکن قیامت والے دن اک نہیں رونا تا جڑی غم میں شبیر وچ رونی ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے اس دی، اور اس دی قدر کیتی کرو۔ انہاں مجالس دی کسے نال مقابلہ ریاکاری یا کسے دے آکھے تے، کیونکہ عبادت ہے، عبادت وچ ریاکاری حرام ہے۔ نماز بھی اگر ریاکاری وچ پڑھی ہوئی نماز باطل ہے، پھر عزاداری بھی اسی طریقے نال عبادت سمجھ کے، اور اسی طریقے نال کہیں دے اتے منت احسان نہیں، نیت یہ کر کے آیا کہ مجلس سے مظلوم کربلا ہے اور نجات دا ذریعہ ہے، اپنے گناہ دی بخشش واسطے بندہ مجالس وچ شرکت کرے، یقیناً مقبول ہے۔ صلوات پڑھو آل محمد ذات پہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں جناب دے سامنے آیت مجیدہ دی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ کر کے جناب دیاں زحمتوں کو تمام دے کرے ساں۔ ایک گزارش ہے اور درد دل ہے، اور اس کی اہمیت دسن واسطے ایک جملہ ویسے بھی میں اپنی مجلس وچ ہر روز عرض کریں نا، اور اسی طریقے دے نال میں اپنے خطبے دے وچ بھی جناب سیدہ دے مظالم تبرکاً بیان کریں نا۔ میں ایک نیت دے نال کہ مجلس کی ابتدا جناب سیدہ دے غم اور گریے دے اتے مظلومی، کیونکہ پہلی ایسی مظلومہ کائنات دی کہ پہلا ظلم اگر نہ تھیندا تو کربلا ہی واقع نہ تھی۔ اسی طریقے نال چند جملے عرض کتن مجلس اور عزاداری دے جلوساں دی اور رومن واسطے وہ جڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، پھر اس تے بڑا خرچ ہویا ہے تاریخی لحاظ نال۔ میں ایک ویسے پھر ملکی لحاظ نال بھی کتنی کوششاں ہوئی ہیں اس تے اتے، تو انہاں دی قدر اور احترام کرو۔ کوئی بھی بعض اوقات فضول جی اعتراضات، یا کیونکہ دیکھو 200 بندہ ہوندا ہے، 200 بندے دے وچ ہر کہیں دی اپنی ایک سوچ اور فکر ہوندی ہے۔ کدے ہی یہ نہیں تھی سکتا فطرتاً انسان دی فکر اور سوچ تسا کو 200 بندے دی ہکا ہوئے، یہ کدے ہی بھی نہیں تھی سکتا۔ اور باقی دنیاوی معاملات بھی اسی طریقے نال فکر ہکا نہیں تھی سکتی، فکر اور سوچ مختلف ہو سکتی ہے۔ میں جناب دے سامنے سورہ زلزال دی آیت تلاوت کی تھی۔ خدا فرما رہے ہیں کہ جڑا بھی چھوٹا جیاں عمل اگر سرہم مسکال سرہم دے دانے آدن، اس تو بھی باریک عمل اگر نیکی دا عمل کیتا گیا تو قیامت والے دن اس کی جزا ہے۔ اور اسی طریقے نال دوسری آیت ہے، اگر سرہم دے دانے تو باریک ایسا عمل، چھوٹا عمل جڑا نافرمانی خدا ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اس کی قیامت علیہ دی سزا ملنی ہے۔
اور اس دے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے اتے دو ملک مقرر کر چھوڑے، جیڑا کہ ایک نیکی لکھدا ہے، دوسرا اس تے گناہ اور بدی لکھدا ہے، اور لکھیندہ پیا ہے اور دوسرے الفاظ دے نال تہاڑی فلم بندی پئی ہے۔ ماشاءاللہ ہن تو موبائل جدوں دے آ گئے، ہن تو یہ گال بڑی آسان تھی گئی ہے۔ پہلے والے لوگ شاید این گال کو نہ سمجھیں دے اس بھئی ملک کیویں فلم بنا سکتا ہے۔ ہن تو باریک جیاں چھوٹا جہاں میموری کارڈ ہوندا ہے جہدے وچ کئی گھنٹیاں دی فلم بھری ویندی ہے، بندہ جیویں بیٹھا ہوندا ہے اویں ضبط تھی ویندا ہے، ریکارڈ تھی ویندا ہے، جس وقت چاہو ان کو دیکھ سکتے ہو۔ اللہ او قادر اور حکیم ہے، جائیں دو فرشتے مقرر کیتن کہ تیری ہر حرکات و سکنات او ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر قیامت دے دن اے دو ملک گواہی بھی دے سن، شاہد بھی ہو سن، گواہ بھی ہو سن، اور اللہ سب تو بڑا شاہد بھی ہے کہ جڑا دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اس تو علاوہ تیسرا تیرا شاہد اور گواہ تیرے اعضاء ہو سن۔ قیامت علی دین اکھ تیری ہو سی، گواہی تیرے خلاف دے سی۔ اکسی میرا اللہ تائیں اس کو دیتا ہے صحیح و سالم، تے اس گناہ دے وچ نا محرم کو دیکھ کے اپنی نگاہ آلودہ کیتی ہے، یا ایسے فلم دیکھ کے جڑی گناہ آئی او دیکھ کے میری اس اکھ دے ذریعے نہ فرمانی خدا کیتی ہے، اے ہاتھ ہو سن تیرے گواہی تیرے خلاف دے سن، کہ اے ہاتھ اتھا استعمال ہویا ہے جتھا توں خالق راضی نہ میں، پیر اتھا استعمال ہویا ہیں چوری دے واسطے، کہیں دے اتے ظلم کرن واسطے، او گواہی دے سن صحیح و سالم۔ اللہ تائیں اس کو ہاتھ و پیر دیتے ہیں، لیکن نافرمانی خدا اس صرف کیتا ہے، استعمال کیتا ہے، تو اس وقت راہ فرار ناممکن ہو سی۔ پھر معصوم کنے جناب امام سجاد علیہ السلام شخص حاضر ہویا، مولا میرے تو نافرمانی ہو ویندی ہے، گناہ ہو ویندا ہے، کوئی طریقہ، کیونکہ تسا معصوم ہو، امام ہو، رہبر ہو، ہادی ہو، کوئی ایسا کم دسو نافرمانی خدا نہ ہوئے۔ معصوم فرمایا 5 ایسے کم ان 5 دے وچوں اگر ایک دے وچ بھی عمل کر گھنے تو تیری ذریعہ نجات اور گناہیں تو چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا پہلا کم اللہ دا رزق کھاونا چھوڑ دے، پھر اپنی مرضی دے نال نہ فرمانی خدا کر۔ اس شخص نے آکھیا رزق کے خدا تو علاوہ دنیا دے اتے کوئی ایسا رزق نہیں جڑا اللہ دے رزق تو علاوہ ہوئے۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وقت نہ فرمانی خدا ایسے مقام تے کر جتنا خدا دیکھ نہ رہا ہوئے۔ وہاں کہ کائنات دے اتے ایسی جگہ موجود ہی نہیں جتنا خدا نہ دیکھ رہا ہوئے۔ فرمایا اگر ایسی جگہ بھی مہیا نہیں جتنا تم گناہ کریں اور خدا نہ دیکھے۔ پھر فرمایا پھر اگر جس وقت ملک الموت موت دا فرشتہ اسرائیل آوے نا اس وقت ضد کروانے اور اپنا روح قبض نہ تھی وانڈے میں، وہاں کہ مولا یہ تو تھی نہ سکتا۔ وڈے وڈے جوان جناب اسرائیل کو دیکھ کے انہاں دے ساہ سک ویندن، وہ پریشان تھی ویندن جی میں تساں گرمی تو پریشان تھا بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے سپیکر میرے پاسے چلتا کھڑا ہے، پکھا میرے پاسے ہی کہیں نہیں چلتا کھڑا۔ ہم تا کہیں دا ایک خیال ہوئے بھئی آواز تا آندھی پئی ہے میرے کول تا بجلی ہے، میرے کول ہی ہوا کوئی نہیں، میں بھی تو ہاڑے طرح بیٹھا ختم پیا کریں نا۔ فرمایا جدہ میدان محشر ہوئے
جداں اللہ دے ملائکہ تے کو پکڑ کے جہنم والے پاسے گدھی ویندے ہوئیں اتھاں زد چکریں نہ ونجے جہنم وہاں کیا اے تھی نہیں سکدا اللہ دے فرشتے اتنی طاقت و قوت رکھ دیں میری کیا مجال میں اتھا زد کر سکاں فرمایا جداں ایک کام کر نہیں سکدا پھر اللہ دی نافرمانی کریں دا کیوں ہے اور چھوٹے عمل واسطے انسان چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے کہ گناہ کبیرہ تبدیل تھی میں دے اور چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں انسان نو وڈیاں وڈیاں نیکیاں واسطے مقدمہ بنویں دیئیں انسان جس وقت فرض کرو صرف مسجد آنا شروع کریں دے نا نماز پڑھنا تو وقت کدائیں پہلے تو واجب ادا کرے سی شاہ صاحب یادے پیان کہ نماز پڑھی دیئے تے کئی خیال آندیں مرحوم آیت اللہ کاشی ایران دے وچ ماشاءاللہ جڑے گئیں زائرین حرم مولا رضا اور حضرت معصومہ کم دے وچ بھی ایک ہاؤس بنے ہوئے پانی دا جتھا مومنین لوگ اٹھا کے وضو اسے حوض چکریں آیت اللہ کاشی وضو کر رہے ہیں ایک عام جیاں بندہ او دوسری سائیڈ تو بڑا جلدی نال اس بالکل جی میں خواجہ صاحب فرمایا ہے صلوات پڑھو آل محمد میں تاکہ آئی بجلی کہیں نہیں آئی لہذا جلدی ختم کر دے ساں ہون بجلی آ گئی ہے میرے خیال ہے چھوڑ میں 6 بجے تک پڑھتا رہے میں خواجہ صاحب 6:30 والے بھی ہیں میرے گاہک بہرحال پریشان نہیں تھی میں اپنے ٹائم دے اندر انشاءاللہ اپنی گزارشات تمام کرے سا آیت اللہ کاشی ہوں بندے کو دیکھ گیدہ بھی اللہ دا کیسا نیک بندہ ہے جڑے علماء وضو کریں دیں اور مستحب بھی ہے جڑے اللہ دے نیک بندے مولانا صاحب موجود ہیں دعائیں ہوں دیں خاص ہاتھ دھوو تو دعا پڑھو کلی کرو تو دعا پڑھو چہرہ دھوو تو دعا پڑھو سجی باں دھوو تاں دعا کرو کھبی باں اساک سے ساکو تو نماز بڑی اوکھی یاد تھی دیئے تھے اے دعائیں بھی یاد ہے اللہ دا دین بہت آسان ہے تے کو عربی نہیں آندی نا تو اپنی زبان چا پڑھ یاد خدا کو چکر دعا کی میں کرنی ہے ہاتھ دھوئیں دیوں یہ آگ چاہ مدہ اللہ میرے ہاتھ کو گناہ تو محفوظ رکھیں دعا ہے نا چہرہ دھوئیں نے آگ میرا اللہ قیامت علیہ چہرے کو نورانی اور سفید محشور کریں سجے ہاتھ دھوئیں دیوں یہ دعا چکیتی کر میرا اللہ میرا عمال نامہ سجے ہاتھ کھبا ہاتھ دھوئیں دیوں میرا اللہ میرا عمال نامہ کھبے ہاتھ محشر علیہ نہ ہوئے سادہ جی دعا ہے اے تا آندھی ہے بہانہ تا ختم آیت اللہ کاشی آہستہ کیتا کیونکہ دعائیں پڑھیاں مسجد اچ گائے مسجد اچ ویندے پہ آئیں تے او نماز نو ختم کر کے آندھا پیا خیر نہ وہاں کیا بھئی بڑا تیز ہے بڑا ابالا ہے جی میں کئی بندے کو مجلس اچ بیٹھے ہوئے کچھ ابالے چہرے نظر آندے پہن جنہیں مان کے کم کرنا ہے شاید رک کے بیٹھے مجلس کی تے اللہ انہاں کو جزائے خیر دے وے یہ تے انہاں دی مہربانی ہے میں جی مقامی بندہ او بھی مولوی او بھی خوشک اور گالی گناہیں آلیاں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی آیت اللہ کاشی فرمایا اندی مخاطب ہوئے بندہ خدا تو وہ نہیں جڑا وضو پیا کریں نہ آمیں تے نماز پڑھن گیا ہیں اون شرم شاری تو تقیہ کریں نہیں اللہ جانے توریہ کریں نہیں وہاں کیا میں ہو نہیں وہاں کیا حرم اچ کھڑا ہے مولا دے حرم اچ ہیں
تے میرے سامنے تے وضو کیتا ہے، میں وضو کرتے فارغ ہویا، تو نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے۔ آیت اللہ کاشی فرمایا یہ کیسی نماز ہے؟ بہرحال قبول کر کی دہا شریف، وہاں کیا بالکل صحیح آکھیا وے میں ہی کیتا ہے۔ آیت اللہ کاشی فرمایا نماز اللہ دی عبادت ہے، اس نو آرام دے نال اطمینان دے نال اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا ہے، تو اپنے پورے اراکین جے نماز دن جڑے ارکان نماز وہ صحیح طریقے نال ادا ہونے چاہیے۔ اس مومن نے ایک جملہ کیتا ادا کیتا جڑا کہ مرحوم کاشی نے وہ اپنی کتاب وچ نقل کر چھوڑیا، یہ واقعہ بھی انہاں نقل کیتا۔ اس مومن نے آکھیا بندے خدا نے اس آکھیا آیت اللہ کاشی گال ہے کہ میں درست وضو بڑا جلدی کیتا ہے، نماز بھی جلدی، میں تو صرف اللہ دی بارگاہ چ اے دسن آیا ہم کہ میں تیرا باغی نہیں، میرا دعویٰ یہ نہیں کہ میں تیرا نمازی ہاں، بلکہ میں اس وجہ تو مسجد چاہیا کہ میں تیرا باغی نہیں۔ کم از کم بندہ اگر اسے نیت نال بھی باقی نماز تا اللہ دی بارگاہ چ پتہ نہیں جڑے شرائط ہیں تو انسان دی جرت ہی نہیں کہ سارے شرائط لباس دا پاک ہونا، وضو دا واسطے پانی دا پاک ہونا، ہن میٹر جو لگا کھڑا ہوئے چوری والا تے موٹر پہ چل دی ہوئے تے وضو تھی ہویا وہ تھوں دا کہ بلا صاحب کہیں نماز ایک میں جی خطیب ذاکر پڑھدا پہ آئی مسجد دے وچ امام جمعہ آئی خطیب آئی وہاں کیا سے چوری نہ کیتی کرو تے میٹر ڈائریکٹ نہ چلایا کرو، نصیحت پیا کریں بندہ اٹھی کھڑا ہوں آکھا یہ جڑے سپیکر چل دے پائیں نا یہ ڈائریکٹ نہیں یہ ڈائریکٹ ہیں، جڑے لوگ ڈائریکٹ تھائے ودن نا وہ چھوٹا کم بھی ہے تو قیامت علیہ نہیں جواب دیونا ہے۔ کئی بندے یہ جہالت تو یہ لفظ آندیں بزرگ ہیں تو بھی سنے وہ آدھیں سے اگر اللہ بخشے چاہتا ہوں دی رحمت واسع یہ جملہ تا ٹھیک ہے تے جنے اگر ساڑے عمالاں تو اور ساڑے جڑے عمل ان کم ان انہاں دی وجہ تو تاں اسا کدیں ہی بھی جنت نہیں بن سکدے، اوہ بخشے چاہتا وہ کریم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا بھی عادل ہے، اعتقاد اگر ہے رحمت اس دی ہے، شفیع بھی اہل بیت نو قرار دیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خانہ تو ہوئے نا۔ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، یہ سفارشاں میں تلوینی ہیں نا، آج کل تو ڈھیر ساریاں لگ دیا ہیں نا۔ ہوں جدہ دا کرونا ہے بھا لگی تعلیم جڑی ہے وہ تو آن لائن تھی گئی ہے نا، ہوں تو جوان خوش ہیں ماشاءاللہ جی میں پاس تھیں دے کھڑے ہیں تے کئی کرونا تو پہلے بھی کچھ طریقے بائے بھی ہوندے ہیں، شاید ہون انہیں علاقے چ نہ ہو سی تو سا لوگ شریف ہو، علاقہ شریف ہے، میں بنے علاقے دی گال پیا کریں نا انہاں علاقے چے ہے جو استاد نال ون کے ہوں تو جب بورڈ دا تھی گیا سخت تھی گئے پہلے ہی میں ہوندا ون کے آدھے ہیں استاد کو میرا بال پڑھدا پیا ہے تے تھوڑا خیال کریں بھئی امتحان دیتے ہوئے سی پیپر دیتے ہوئے نے وہ آدھا ہی چلو بھئی ٹھیک ہے خیال کرے ساں وہ استاد بھی اگر پیپر دیکھے پیپر دے وچ کوئی شے بھی نہ ہوئے انصاف تو سا کرنا ہے، آیا وہ پاس مارکس بھی دے سی اکسی جنہ لکھا کوئی شے کہیں سی۔ سارے علاقے دے ایک استاد ہوندے ہیں وہ آدھے ہیں پاس کرے ساں لیکن کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ، بے شک جیڑی شے بھی لکھو لکھی ہوئی ضرور ہوئے پیپر کالا ہوئے۔ ساڑھے اعمال کم از کم کوئی جڑی آیت اللہ کاشی نے گل کی تھی کہ کم از کم باغی نہ بنائیں حاضری لوائیں۔ جاڑا صاحب لکھ دیں اصلاً نماز جڑی ہے یہ حاضری ہے، سکول چونیندہ ہے نا صحیح گالی سوکھیاں کریں نا جو توڑے ذہن چاہ بنے
ماسٹر صاحب موجود ہیں. پہلے پہلے کام جڑا تھیندا سکول وچ وہ حاضری لگدی ہے. آیا ماسٹر صاحب تساں حاضری لاؤ تے بال ٹر ونجے تساں خوش تھی ویسو بھئی پڑھی گئے بہادری تو لگ گئی سی. استاد کدیں ہی راضی نہیں تھیندا جب تک وہ پڑھے نہیں، اور وہ امتحان وچ بھی تاں کامیاب تھی سی جو وہ کلاساں پڑھدا رہ ونجے تاں. صرف حاضری کافی نہیں، نماز حاضری اگر حاضری قبول تھی گئی اسے وجہ تو شاید پیغمبر دی یہ حدیث بالکل علامہ جاڑا صاحب دی گل دے اتے فٹ آندی ہے. کائنات دی رحمت فرما رہے ہیں اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال ہی رد تھی. تے جنہاں نماز اللہ خانہ ہووے ہی خالی، جڑا بندہ ہووے ہی غیر حاضر، ماسٹر صاحب پورا سال جو غیر حاضر ہوئے تو کیوں پاس کرے سے ہوں جڑا سکول ہی نہیں آیا. تو اپنے اعمال دے اتے گزارش ہے کہ چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی محفوظ رہندا ہے، گناہ بھی اسی طریقے نال. اور ایک مومن آدھا پیائی سے مسئلہ کو پوچھا اس سے میں مسئلہ جیسے اکھا سے تساں بہوں کو سخت گھندے وے اتنا بھی کہیں نہیں ہوندا بھائی جی میں تساں بھائی سخت گھندے وے. مسئلہ ہے بھائی میں شریعت دا مسئلہ میں اولاً تے فتویٰ دیندہ کہیں نہیں. فتویٰ شریعت رسول دا او ہے جڑا قرآن اور چودھاں دا فرمان ہے. میری کیا جرت مجال میں تے ایک نقل کریں دا جڑے نیک اللہ دے بندے ہوندے ہیں او انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں دے ذریعے جڑے بندہ میں آکھاں مسجد چاہندا ہے پہلے ابتدا ہلکا تھی سی نا واجب نماز تکھی تکھی ہوا بھئی باغی نہ بنا جلدی جلدی پڑھ کے نکل گیا. آہستہ آہستہ وقت اس کو تھوڑا جہاں مزہ بھی آمن لگتا ہے بھئی اتھے سکون محسوس ہوندہ ہے مسجد چاہ کے. وہ نماز دے پھر مستحبات بھی نال نال شروع کر دیندہ ہے. جڑے نماز دے مستحبات شروع کریں دے وقت دے دے بے الماری قرآن ہی لاتا ہے جن واسطے نبی فرما گئے کہ دو چیزیں تواڈے درمیان چھوڑی وینا یہ ایک یہ قرآن بھی ہے کہ بھی اہل بیت ہے. اہل بیت دا دامن ماشاءاللہ آساں چنگی درہ قابو کیتا ہویا ہے کہ قرآن کو تھوڑا جہاں سا مظلوم بنایا ہوا ہے. قرآن یا مردیں دے اتے پڑھن واسطے یا چوری دیاں قسمہ چاون واسطے. جیڑی بیمانگی کڑی ہو رکھ سے میرے سر تے قرآن پانداں سے میں مسجد تو پھر جدہ نماز پڑھ دائے مستحبات پڑھ دائے تے وقت نال قرآن دی تلاوت بھی کر گھن دائے. پہلے شاید ادھا صفحہ کریں دا ہوئے وقت نال نال 2 صفحے 3 صفحے اسی طریقے نال وقت وہ تہجد پڑھنا شروع کر دیندہ ہے وقت وہ ذکر و اذکار پڑھنا شروع کر دیندہ ہے. جیویں جیویں نیکی انسان دا بدن بھی عادی ہو ویندہ ہے تے روح بھی عادی ہو ویندی ہے. وقت روح ایک ایسی شے این نیکی دا اگر ان کو عادی کر رہے ہو تو لالچی ہو ویندی ہے. جڑے نمازی چہرے بیٹھیں میرے سامنے نماز دا وقت آوے مومن بے چین تھی ویندہ ہے فوراً یہ تھی نہیں سکتا آکھے بھئی ٹائم گزر گیا ہے تے میں مصروف ہم تے پتہ نہیں لگا تے اصلاً ایسی کیفیت آویں دی اس دے اندر کہ میری نماز رہ گئی. حتیٰ نماز تو پہلے دیدہ رہندا ہے. تو چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں چھوٹے چھوٹے عمل اے ہی وڈے بن دین اے ہی جمع تھی دین. ساڑی سرائکی دی مثال ہے قطرہ قطرہ جمع تھی وے تے دریا بن دائے. تے گناہ بھی اسے طریقے نال ہر گناہ نوں وڈا گناہ سمجھا کرو چاہے چھوٹا بھی ہے. غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، کسی نال مذاق ہو گئی، بے احترامی ہو گئی، تو یہ ایسے گناہ ہیں ماشاءاللہ ہن تو رائج تھی چکے ہیں. ہن تو اگلا غیبت ہی کریں دا پیا ہوئے تو آدھے ہے تا غیبت لیکن آہدہ سچ پیاں ایک گال فلانے چیئے ہے ضرور. پہلے کیونکہ عورتاں گلاں زیادہ کریں دی ہیں تے ہونی زیادہ پیاں کریں دی ہیں مجلس تے کوئی نہیں آئیاں وہ اپنے گال ہی پیاں کریں دی ہیں سن دے بیٹھے ہوئے تو تساں ہی سن دے بیٹھے ہوئے.
اگے آتے ہیں بھئی مائیاں زیادہ غیبت کریں دیاں تے ہون جوان تکڑے تکڑے جوان جڑے نا ماشاءاللہ فخر کر کے آ دیں تہمتی لے دیں تے غیبتی کریں دیں تے جھوٹی بولیں دیں تے وات اگوں مکر ہی وین دیں تے جوان ہوندا ہی ہوئے جڑا گال کرتے مکر ونجے لیکن این دنیا اچ دھوکھا دے سکدا ہے تیری جڑی فلم بندی پئی ہے او قیامت والے دن تو اس تو انکار نہیں کر سکدا کیونکہ ملک ہونے اللہ گواہ ہونا ہے تیرے اعضاء گواہی دیں دے پئے حسین فرار اصلا ممکن ہی نہیں احتیاط دساں ہکو واقعہ بیان کر کے نیکی دے واسطے چھوٹا چھوٹا عمل بھی دین دے مسائل ایسے اگر اس تے توجہ دے سو پچھلے دن ایک مومن ہے جڑا پچھلے سال محرم وچ مذہب اہل بیت قبول کیتا سیدزادہ او پیا دسیندا بھی میں کافی عرصے یعنی 10-12 سال 20 سال تو میں مجالس وچ بھی ویندا محفل وچ بھی بہندا لیکن توجہ نہ کی تھی بھئی یہ آہدے کیا ہیں جیڑا کو جاوے سن گنا چلے ونجا لیکن آدھن شیعہ جدہ ہویا نا جس سال پچھلے سال جو شیعہ ہویا ہے وہ آدھن میں گال ہی دی اٹھتے غور کیتا ہے توجہ دیتی ہے آہدے کیا ہے توجہ دیتی ہے پھر حق دا وہ راستہ میں کو مل گیا انسان دین دے مسائل دے وچ توجہ اگر کرے تو دین ایڈا اوکھا نہیں سوکھا ہے اسا دور تو بہ کے اس کو اوکھا سمجھتے ہیں اللہ کوئی مسئلہ کوئی حکم ایسا انسان میرا خط دے چھوڑیں جڑے بندے اٹھتے پہن لگتے میں ختم ہی کراں جا وہ آکھیا آخر تے ترائے بندے آپ بچے تو وہ آکھیا اندہ مطلب ہے بھئی تو ہاکوں مزہ آندہ پہ لطف آندہ پہ میری تقریر دا انہاں آکھیا نہیں میں سٹیج تے سامان چاونا ہے اے جڑا بیٹھا اے سپیکر آلہ بیا اے صفحاں وے لیٹنیاں سی میں یہ آخری گل کر کے ذکر مسائب تمام تو عالم دین نے وہ گھن گدا پہلی گل تو یہی کہ ایک مومن دی حاجت آئی ایک کم بھی کرنا آئی انکار بھی نہ کر سکتے دوسرا اس امانت نو پہنچاونا نے اس بندے تک اس عالم دین نے آکھیا گل ہے کہ میں جڑے والے گدا آئی نا گھوڑا اس کو کرائے تھے میں تو اس کو آکھیا بھی میں نجف تو بغداد ورنے بغداد تو واپس نجف آونا ہے اندے نال جڑا طے تھی گیا ہے وہ تو میں سوار تھی ہونا ہے تے جڑا خط تے توجہ اے جڑا خط تے اے میں اگر پہنا جیب وچ تے میں بہانا گھوڑے تے اے تا وزن تھی ویسی اضافہ اے تا اضافی وزن ہے جڑا کہ اندے نال طے نہیں عالم دین نجف تو بغداد تک پیدل گئے او خط ان بندے خدا دا ون کے امانت دیتا واپسی او گھوڑے تے سوار تھی کہ نجف پہنچے تے ان دا گھوڑا واپس کیتا ہون بندے آکسن بھئی اے اتنی گال بھئی اے خط بھی نہیں سی پاتا اساں تا خط کیا من دیاں بوریاں چاہ گھندے ہیں سے مکائی 10 مان تے چائی 12 بہرحال ہر چیز دا کیونکہ حساب ہونا آئی اس تے ذہن چے آئی کہ اگر ایک خط بھی چاہ کے میں سوار ہو گئی ہوں تو کیونکہ حساب کتاب تھیمنا ہے اور اللہ دی او ذات ہے جس تے علم چے ایش ہے اگر تیرے ذہن صرف یہ گل بہ گئی کہ اللہ او ذات ہے جڑی ہر جگہ تے اتے میں کو ڈہ دی پئیے تو انسان نافرمانی خدا کر ہی نہیں سکتا اگر ایو صرف ایک لفظ دے اتے اعتقاد کیا رکھے آہدے تبوں کو جائیں نا ساں زبان دے نال لیکن صرف اس گل نو ذہن چ رکھے کہ اللہ ہر جگہ دے اتے دے دا پیائے اور قیامت والے دن حساب کتاب بھی تھیونا ہے اندہ اعتقاد بھی ہر بندہ رکھیں ہے
کہ قیامت آمنی ہے، حساب کتاب بھی تھیونا ہے۔ اگر اے شے ذہن چے تو نافرمانی خدا تھی نہیں سکتی۔ میری پوری تقریر دا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جدہ عمل دے اتے توجہ کرے سو، ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں تو انہوں وڈے وڈے عمل تے بالے پاسے گھنوے سن، ایویں چھوٹے چھوٹے گناہیں تو بچ سو تو وڈے گناہیں تو محفوظ رہ سو۔ اس دین نو بچاون واسطے اہل بیت دا بہت کچھ لگ، اس دی عظمت واسطے اتنا جملہ آکھنا چاہنا، حاکم شام تونے دشمن ہائی جناب علی اکبر واسطے ایک جملہ تاریخ نقل تھی ہے۔ حاکم شام نے آکھے آئی کہ شہنشاہیت، تخت، بادشاہت دا اگر کوئی بندہ لائے کے تو او جناب علی اکبر ہیں، کیونکہ او بنی ہاشم دے وچوں واحد فرد ہے جس کل بنی ہاشم دے طرفوں شجاعت موجود ہے، پیمبر دی او شباہت موجود ہے، خلقاً منطقاً جڑا سیرت صورت نال پیمبر نال مل دے، اور سخاوت دے لحاظ نال حاکم شام نے آکھیا سخاوت دے لحاظ نال بنی امیہ تو گدھیس، اور خوبصورتی حسن و جمال بنی ثقیف تو گدھیس، کیونکہ بنی ثقیف تو اے آئی کہ جناب علی اکبر دی والدہ بنی ثقیف تو ہیں۔ مظلوم کربلا اتنا خوبصورت جوان کہ جدہ مدینے دے گلیاں ٹرے نانا جناب قمر بنی ہاشم اور جناب علی اکبر لوگ ایک بیت کو صد کے آہدے ہیں، اگر علی امیر المومنین اور رسالت ماب دی شبیہ دیکھنی ہے تا او سامنے قمر بنی ہاشم اور علی اکبر آ رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوندے ہیں جڑے انتظار کریں دے ہیں کہ کس وقت اے شہزادے اے شہنشاہ بادشاہ بہرا سے۔ مظلوم کربلا نو اتنا پیارا ہائی تاریخ آدھی رات دی تاریکی دے وچ مظلوم کربلا ون کے اکبر دا سینہ چوم دے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ آج بھی کچھ مزارات دے اتے کچھ شہادتہ پڑھنیاں مضمون پڑھنے منائیں۔ مہدی بحر العلوم مظلوم کربلا دے روزے دے اتے کربلا دے وچ جناب شہزادہ علی اکبر دی شہادت پڑھی، بہت بڑا گریہ ہویا، غم ہویا۔ مہدی بحر العلوم واپس آ کے ستے، حال نیندر دے وچ آئیں یا رومن دی آواز آئی، اے اٹھن رومن دی آواز کتھوں پیان دیئے؟ سوال کیتا رومن والی مستور کون ہے؟ آواز آن دیئے بقیہ چھوڑ کے ماں حسنین دی آئیاں، آج تو بعد میرے پتر دی قبر تے شہزادہ علی اکبر دی شہادت نہ پڑھیں۔ اے ایک پاسے ہاتھ بد کے منہ پھیر کے آدھے بی بی اے دساؤ کیا میں شہادت غلط پڑھیے؟ فرمایا مہدی بحر العلوم تین شہادت تا صحیح پڑھیے، جدہ دی شہادت پڑھ کے آئے نا دوہیں بھیڑ تے بھیرا قبر چ آرام نہیں۔ حسین آدن کتنا سونا آئی میرا اکبر، اجرکم من اللہ۔ واحد او شہید ہر شہادت دے وقت مظلوم کربلا شہید دا جنازہ گھننا دے آئیں خیام اچ، اور خیام جدہ جنازہ آویا لاش آوے آنا توت مستورہ ماتم کریں دیا آئیں۔ یہ تاریخ نے واحد شہید لکھے آئے جندہ جنازہ نہیں، حال تیاری اچ زندہ ہے، زین ذوالجنات آیا ہے، مستورات نے پتھران دا ماتم کیتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔
پتھراں دا ماتم کیتا نے کس وقت حال اکبر جیندہ آئی رومن والا عزادار ماتمی بہوں اوکھا ٹورے مظلوم کربلا پہلا شہید شہزادہ علی اکبر بنی ہاشم تو پہلا شہید جڑا بنی ہاشم چوں جا رہے آئی اور جس وقت تیاری کی تھی اس نا بیبیاں نے ماتم کیتا ہے کوہرام مچے ہے اور جاہی ونجن لگے نا تا پھر دائی فضا دی آواز آویا ایک دبا واپس آ کائی ایسے ودے علماء لکھ دن کتبچ مل دن 7 دفعہ شہزادہ علی اکبر خیمے آلے پاسے جدہ آخری دفعہ جناب فضا نے آکھیا اکبر ایک دفعہ واپس والا مڑ کے ڈٹھائیس کیونکہ کئی دفعہ آ چکا ہے اس وقت دائی فضا دیئے اکبر اے نہ دی کہ حتماً واپس آ میں خیام دا اے لڑ ہٹیں دیاں ایک دفعہ منظر ڈٹھی وان وقت تیری مرضی آویں یا نہ آویں جناب اکبر مڑ کے جدہ ڈٹھا ہے نا سید ساجدین ایک ہاتھ آسائے دوسرا ہاتھ باکر دے مونڈے تے رو رو کے پہ آدن اکبر ابحالی تیاری کی تھی میں کو نہیں مل کے گیا جدہ دوئیں بھیرا مل لینا اس وقت سید ساجدین فرمندن اکبر منت لا اے اسباب میں کڑے اے جنگ دے ہتھیار میں کڑے میں کربلا دے میدان شہید ہوئینا اکبر دی آواز آندی ہے نہیں میں بابے تو اجازت گھن چکا بس اجازت ملی اس تے بارے بھی علماء نے لکھے ہے مظلوم کربلا یا اجازت دے وینا یا وط نال ٹر پوینا دیویں دیویں اکبر دا گھوڑا وننے میں اکبر دا بابا نال ٹر دا ویا آگیا میرا نانے دی شکل والا اکبر تو میرا سونا پترے جنا میں خوشوق تھی ویا میں اپنے نانے دی زیارت کراں میں تیرا یہ چہرہ دے دائم اکبر تیرا پتر جوان ہویا تیرے کول اجازت منگیا تے کو پتہ لگیا تاریخ نے لکھے اکبر دا گھوڑا میدان جنگل پاسے آئے بنی ہاشم دواہ جوانے جدے حملہ کرے آؤدائیں فوجاں دوڑ ونینا 120 ملونہ نو فنار کی تیس تسا بھی آئی پیاس آئی پیاس دی شدت دی وجہ تو ایک دفعہ وقت واپس واللہ بابے دے کولا کھڑا ہے بابا تسمار مکائے حسین دی آواز آندی ہے مدینہ نہیں تائے مدینہ چھو میرے کو فرمائش کی تھی آئی میں تے کو انگور عطا کی تے آئین اے میدان کربلا آؤ میرا سونا بچڑا میری منہ دے وچ اپنی زبان دے جنا اکبر نے بابے دے منہ دے وچ زبان رکھیے 2 قدم پچھات گئن فرمین تیری پیاس تا میری پیاس تو بھی یاد ہے پھر ایک انگوٹھی دیتی ہے فرمایا وانیو میرا سونا بچڑا وان تینو نانا کھاؤ سر پلے سیا وطائن تے حملہ کیتا نے 200 نو فنار و سکر کیتا ایک ظالم نے وار کیتا ہے جڑا مظلوم کربلا دے سونے پتر علی اکبر دے سر رچ لگائے جی میں جو سر رچ وار کیتا ہے مظلوم دا سونا پتر جھکدا گھوڑے دے وانتے باہیں چپاتیاں نیس جدہ باہیں پاتیاں نیس اکبر دا خون گھوڑے دے اکھی دے وچ آیا ہے تاریخ نے لکھیا ہے گھوڑا اون پاسے گیا ہے جتاں عشقیہ دی فوج آئی فوجہ موجود آئین
اے گھوڑا فوجاں دے وچ ودا ٹردا آئی جڑا بندہ حالی تک نہیں رنا تاریخ دیے کتو اربن اربا انہاں ظالمان دے درمیان آئی اکبر دا گھوڑا اتنا تلواری نال حملہ کیتا نے اکبر دی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی آئی آخری ویلے لہندی جاتے آدھے آئین بابا میرا آخری سلام جد آخری سلام دا سنے آئیس بڑا جلدی نال تا نہیں پہنچیا اے بھی تاریخ دے جملین اکبر دا بابا ٹر داری آئے جدہ ٹرن دی طاقت ختم ہو گئی ہے وقت جی میں بچہ کونیاں دے بار آندہ ہے ایمیں کونیاں دے بار آندہ ہے آدھائی اکبرہ میں کڑسیاں کت لتھائیں میرے نانے دی شکل والا میرے اکھی دے اگوں کچھ نہیں نظر آندہ اکبر بولیا اس دی آواز دے اتے مظلوم پہنچائے تاریخ آدھیے جنہ پہنچائے منہ دے اتے منہ بن رکھے ایس تے دعا کی تھی ایس اللہ انہاں دے اتے لعنت کرے جنہ میرا سونا اکبر مارا ہے جنہ میرا جوان مارا ہے جنہ میرا ہم شکل پیمبر مارا ہے کوشش بہوں کی تھی ایس اکبر دی لاش چاواں پیو ضعیف آئی پتر دی جوان دی لاش آئی کوشش دے باوجود نہیں چاہ سکا وقت خیمے آلے پاس اشارہ کیتا ہے آدھے بنی ہاشم دے جوان آؤ میں تو اکبر چواؤ جدہ اکبر دی لاش حال چاہ کے گھنوائے گبان خیام تک نہیں پہنچی او آلیہ آ گئی آئی او آلیہ آ گئی آئی جنگ دی واسطے فرمے دن کہ ہم شکل پیمبر جنگ کو ماہد آئی جنہ مظلوم کربلا دٹھائے بھین خیام تو بہر آئی ہے وقت اکبر بھول گیا ایسا آدن حال میں زندہ آلیہ تو بہر کیوں آ گئی ہے تیرا قدم بہر ناوے اجرکم من اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام کریم اللہ اس ذکر نو اپنے بارگاہ قبول فرما اس ذکر دے صدقے انعام والے حاضرین عزدار ماتمیاں دے نیک حاجات پورے فرما صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کریم اللہ اگر کوئی مریض ہے بالخصوص کچھ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائی ہیں مریض ہیں میرا اللہ صدقہ بیمار کربلا دا انہوں نے شفا کاملہ عجلاتہ فرما بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما کریم اللہ علیہ محمد دے ذکر دے صدقے مومنین دی حفاظت فرما میرے اللہ اس ذکر دا صدقہ اس امام بارگاہ دی بنیاد رکھن والے مرحومین اور اس مرکز اور ادارے دی خدمت کرن والے مرحومین دی مغفرت فرما انہاں دے درجات بلند فرما اس ذکر دے وچ جنہاں لوگاں بھی مدد کی تھی میرا اللہ انہاں دے رزق و مال وچ برکت عطا فرما کریم اللہ مومنین دے درمیان اتحاد اور اتفاق دی برکت عطا فرما شر شیطان شر دشمنان تو محفوظ فرما جتھے جتھے بھی پورے ملک کے عزاداری دے جلوس مجالس برپا میرا اللہ انہاں دی حفاظت فرما اس طور شیعان حیدر قرار دا تحفظ فرما دشمنان شیعت دشمنان عزاداری کو نست و نابود فرما سرحادی و رہبر امام زمانہ دے ظہور دے وچ تعجیل عنایت فرما سکو امام دے آوان و انصار شمار فرما سکو امام دی زیارت تو مشرف فرما جڑے اس مجلس مظلوم دے ذکر وچ بیٹھن میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ آمن والے سال تو پہلے ان سارے کو مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساری یہ قلیل جی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما ساری دعائیں مستجاب فرما بحق نبی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد متوجه زيارت